بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین کرام، آج میں دو موضوعات پر کلام کروں گا۔ پہلے، مولوی فضل الرحمان کی حکومت کے خلاف شعلہ فشانی، غم و غصہ، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بالآخر یہ غصہ محبت میں کب، کہاں اور کیسے جا کر محبت میں بدلے گا، میں وہ بھی وقت سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں مولانا فضل الرحمان کہنے کی بجائے مولوی فضل الرحمان اس لیے کہتا ہوں، اور مولوی فضل الرحمان صاحب سے بھی میری معذرت، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زندانی رہے، جیل میں رہے، ماضی کا احترام ملحوظ خاطر ہے، اس لیے وضاحت ضروری سمجھی ہے کہ جب سے مجھے عرفان ہوا ہے مولا علی کے مولا ہونے کا، اس کے بعد کسی اور کو مولا کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ مولا کیسے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غدیر میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بولو میں تمہارا کیا ہوں؟ سب نے کہا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، سن لو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تب سے میرے مولا علی ہے، اس لیے میں کسی کو بھی مولانا نہیں کہہ سکتا، یہ میری روحانی مجبوری۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ کو کہوں، یہ میری رائے ہے اور میں اس پر قائم ہوں، کلیئر ہوں، کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل لاٹ پائی جاتی ہے، ان میں سب سے زیادہ دور اندیش، شلاک، ماہر، مشاک اور کسی کی سیاسی مجبوریوں سے کھیلنے کا فنکار وہ فقط مولوی فضل الرحمان ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے کہ آصف علی زرداری وہ بہت نہیں، آصف علی زرداری، آپ یقین جانیں کہ عشر عشیر بھی نہیں ہے مولوی فضل الرحمان کا۔ مولوی فضل الرحمان میں یہ فن ہے اور بدرجہ اتم موجود ہے کہ جب وہ کسی کو مجبوری کے عالم میں دیکھتے ہیں تو اپنے اہداف متعین کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے مجبور لیڈر یا مجبور پارٹی کو ایسے کھلاتے ہیں، ایسا کھیل کھلاتے ہیں کہ ان کی جیب سے وہی نکلوا لیتے ہیں جو انہیں درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب علم ہو مولوی فضل الرحمان کو کہ کسی پر کوئی مجبوری آنے والی ہے، وہ مجبوری کسی پر آنے سے پہلے ہوئی وہ پینترا بدل لیتے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید مولوی فضل الرحمان کا ضمیر جاگ گیا ہے، حمیت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، شاید کوئی فطرت بدل گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ان کی چال ہوتی ہے بساط شطرنج پر۔ مجھے میر تقی میر اور مولوی فضل الرحمان کے احوال میں ایک مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں مولوی فضل الرحمان اور کہاں خدائے سہن، شہنشاہ شیر، میر تقی میر۔ ہاں، آئیے میں آپ کو وہ مماثلت بتا دوں۔ میر تقی میر 17 سال کی عمر میں انہیں عشق ہو گیا، اور جب بھی بہار کا موسم آتا تھا عشق 100 گنا زیادہ آ جاتا تھا، وہ جنون میں بدل جاتا۔ تو گھر والے میر تقی میر کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دیا کرتے تھے، ٹخنوں میں بھی زنجیر پہنا دیا کرتے تھے اور الٹے ہاتھ بھی زنجیر باندھ دیا کرتے تھے۔ موسم بہار کا پورا 1.5 مہینہ مقید رکھا جاتا تھا، پابند زنجیر رکھا جاتا تھا میر تقی میر کو۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ جب وقت گزر گیا، کہولت کو پہنچ گئے، تو پھر جب بہار کا موسم آنے کو ہوتا ہے تو میر تقی میر کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید کہیں وہی دورہ نہ پڑ جائے انہیں۔ تو فرماتے ہیں، کچھ موجے ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، کچھ موجے ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ مولانا کو بھی دورے پڑتے ہیں۔ جب کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے کہ کوئی دوسرا کسی مجبوری میں پھنستا ہے تو مولانا کی وہ تمام صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ پھر مولانا کو دورہ پڑتا ہے ایک حریت پسندی کا،
ایک باصول ہونے کا، دھاڑنے کا، چنگاڑنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی مجبور کو ڈرا کر دمکا کر اس مقام پر لے آئیں جس مقام سے وہ کچھ حاصل کر سکیں جو انہوں نے اپنے اندر اپنا ہدف قائم کیا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 83 میں مولانا چند دنوں کے لیے، جبکہ سیاسی قیدی تھا میں وہاں سینٹرل جیل ہری پور ہزارہ میں، تو میں نے تو طویل عرصہ گزارا، تقریباً کوئی 4 سال میں نے سینٹرل جیل ہری پور ہزارہ میں گزارے۔ تو مولوی فضل الرحمان آئے تھے وہاں کوئی 12-14 دن کے لیے۔ انہیں میں نے کیسا پایا اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا پہلے ہی علم تھا کہ اس سے زیادہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ جس طرح کسی گاڑی کو بندہ فل پینٹ کروائے کسی اچھے پینٹر سے تو ہر جگہ پہ وہی رنگ نظر آتا ہے، کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ دنیا داری کا رنگ اس طرح مولوی فضل الرحمان صاحب پر چڑھا ہوا ہے۔ ایک اور لطیفہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ قید جو ان کی پہلی قید تھی، جو انہوں نے 14 دن کی ہمارے ساتھ وہاں اسیر رہے، مولانا مفتی محمود کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جو ان کے والد گرامی تھے، وہ گدی انہوں نے سنبھال لی، اور کے پی کے جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا اس کی دیواروں پہ انہوں نے چاکنگ کروا دی، وزیر اعظم فضل الرحمان، وزیر اعظم فضل الرحمان، وزیر اعظم فضل الرحمان۔ تو میں جیل میں تھا، اس پہ تبصرہ کیا خان عبد الولی خان نے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی اب اور قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ فضل الرحمان وزیر اعظم پاکستان، یہ بس قیامت کے آثار ہیں۔ یہ لطیفہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ تب سے لے کر اب تک کچھ خواہشات ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ پالتے پوستے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم 1 جسے کہتے ہیں، کہ نکالا گیا عمران خان کو، عمران خان کے پیچھے نے لگایا گیا سب کو ملا کر انٹرنیشنل سازش کے تحت، اس کے بعد پھر عمران خان کی گرفتاری، پی ٹی آئی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانا، بلہ چھین لینا، پارٹی کو پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، اس کے باوجود بھی اگر آزاد حیثیت سے کوئی کینڈیڈیٹ جس کے بارے میں شک پڑتا کہ اسے حمایت حاصل ہوگی پی ٹی آئی کی، اس سے کاغذات چھین لینا، اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دینا، اس سب کچھ کے باوجود جب انتخابات ہوئے، فارم 47 کے ذریعے پورے کا پورا انتخاب چرا لیا گیا، 2/3 میجارٹی تھی عمران خان کی۔ اب اس دورانیے میں مولوی فضل الرحمان کو محسوس ہوا کہ اب اس کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ خواہش کیا تھی؟ وہ تھی مملکت اسلامیہ پاکستان، اسلامی جمہوری پاکستان کا صدر بننا۔ مولوی فضل الرحمان سمجھتے تھے کہ وہ وقت آ گیا ہے، لیکن یہاں رکیے، اس سے پہلے نواز شریف نے بلوایا تھا ہمارے موجودہ آرمی چیف جو ریٹائر ہو چکے تھے، وہ 1.5 دن ہو گیا تھا ریٹائر ہوئے، بلوایا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو آرمی چیف بنا رہے ہیں، لیکن یہ روڈ میپ ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، جس میں یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی پہ بین لگانا ہے، عمران خان کو قید کرنا ہے، پی ٹی آئی کا سرما بنا کے رکھ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی نواز شریف نے، اس نے کہا دیکھیں مولوی فضل الرحمان کا ڈنک نکالنا ہے، چونکہ یہ ہمیں بہت تنگ کرے گا، اگر اسے کچھ سیٹس مل گئی، دے دی گئی، ملنی کہاں سے دے دی گئی، تو یہ ضد کرے گا کہ جی میں صدر پاکستان، اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے بارے میں بہت غلط تصور جائے گا، چونکہ موصوف کا تعلق رہ چکا ہے ان مدرسوں کے ساتھ جن مدرسوں میں نوجوانوں کو دہشت گردی کی یعنی عسکری تربیت دی جاتی ہے، لہذا یہ طے پا گیا۔ پھر ہوا کیا؟ اب مولوی فضل الرحمان چیختا کیوں ہے؟ اسے پتا ہے کہ پی ٹی آئی سے وہ ہارا ہوا ہے 100%۔ اس کا اعتراض یہ ہے کہ آپ بھی سب ہارے ہوئے تھے پنجاب میں، سندھ میں، وہاں تو فارم 47 کے ذریعے ہارے ہوئوں کو جیت کے ہانے میں لا کھڑا کیا گیا، یہ نسخہ میرے لیے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ یہ ہے سارے کا سارا وہ زہر۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ ناراض ہو تو لڑ مر جاتا ہے، لیکن نہیں، مولوی فضل الرحمان بہت سیانا ہے،
جو کچھ بھی ملتا ہو اس دنیا داری سے، جو بھی حصہ ملتا ہو میکسیمم وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، اس میں راضی اور شافی بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ آگے اغراض کا پلندہ کھڑا کر لیتے ہیں اپنے لیے جو دوسروں سے پوری کروانی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیشہ انہیں جاننے والے، ان کے قریب رہنے والے، ان سے لین دین کرنے والے سیاسی وہ جانتے ہیں کہ مولوی فضل الرحمان ایک مسلسل درد سر ہے۔ اس وقت کیا ہے، کیوں دھاڑنا شروع کر دیا ہے، کیوں چنگاڑنا شروع کر دیا ہے؟ یہ دھاڑ، یہ چنگاڑ، یہ شعلہ فشانی، یہ ساری وقتی اور عارضی ہے۔ مقصد فقط یہ ہے کہ ایک مجبوری آ رہی ہے بہت جلدی جس کے امکانات ہیں، چونکہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ پیپلز پارٹی، جسے میں زرداری لیگ کہتا ہوں، اس موئے مارے جسم کے ساتھ بھی یہاں تک زمین پر بچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے 27ویں آئینی ترمیم کا بلڈوزر گزار دیا جائے۔ رزسٹ کرنے کے امکانات ہیں۔ لہذا مولوی فضل الرحمان کا خیال ہے کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے فوجی قیادت کو اور نون لیگ کو، اس لیے وہ اپنا شور و شرابہ جاری رکھے ہوئے۔ مولوی فضل الرحمان صاحب پر اتنا ہی، اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ میں علا وجہ البصیرت و تجربہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اسی پہ کھڑے رہنا، بھلے گزرے طوفانوں سے 40 گنا زیادہ بڑے اور تیز و تند طوفان آتے رہے، اسی طرح قائم رہنا، اسی موقف کو اپنائے رکھنا جس موقف کو اپنایا ہوا ہے، تو قوم زندہ رہے گی۔ پاکستان اور پاکستانی قوم کی نجات کا، ہمیشہ کی نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر اس ایکسیپشنل صورتحال میں اسے عامیانہ صورتحال سمجھ کے میز پہ بیٹھا گیا، چکور میز پہ یا راؤنڈ ٹیبل پہ یا بیدوی میز پہ، ککھ پلے نہیں رہے گا عمران خان کے بھی اور نہ پی ٹی آئی کے۔ مایوس ہو جائیں گے لوگ جو اس لیے عمران خان کے ساتھ دن بدن گہری محبت کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مرد کا بچہ کھڑا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ لہذا یہ مزاحمت، اسی میں مقبولیت ہے، اسی میں محبت ہے، اور اسی میں مستقبل قریب میں اس ملک اور قوم کی نجات پنہاں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چابی والے کھلونے، یہ چینی باجے، یہ سارے کے سارے ان کے منہ میں کیسٹ یا ان کے اندر مشینیں فٹ کر دی گئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی ٹون بدلی جاتی ہے، میوزک بدلا جاتا ہے، گانا بدلا جاتا ہے۔ بدلتے کہاں ہیں؟ آئی ایس پی آر کے ہیڈ آفس سے، وہ جو کچھ وہاں سے آتا ہے یہ بولنا شروع کر دیتے۔ مثلا سب سے پہلے یہ ذمہ لگایا گیا سہیل وڑیچ کا کہ یار تم بڑے سینئر ہو، تم ذرا ایسے کرو، بٹوین دا لائنز لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرو کہ عمران خان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے ڈائلاگ۔ ڈائلاگ کس سے کرے؟ ان ووٹ چوروں کے ساتھ، یہ 16 سیٹر ویگن کے ساتھ جسے 2/3 میجارٹی دے دی گئی ہے، ڈنڈے بوٹ اور بندوق کے زور پر۔ کیا پلے رہ جائے گا اگر عمران خان ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں اقتدار میں تھا تو میں تو نیشنل ایشوز میں بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، میں تو اس کمرے سے گزرتے ہوئے جہاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی، ان کی بدبو باہر آیا کرتی تھی، میں ناک پہ رومال رکھ کے گزرا کرتا تھا۔ تو اب اگر وہ مصیبت میں پھنسا ہے تو اب ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ قیامت تک نہیں بیٹھے گا ناظرین کرام۔ یہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں، مجھے یاد رکھیے گا، میرے جملے انڈر لائن کیجیے گا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ سیاست بند گلی میں رہے گی جب تک عمران کا آخری سانس ہے، یا پھر یہ سب دست بستہ اس سے معافی مانگ کر اپنی زیادتیوں کی بیرکوں میں واپس نہ چلے جائیں اور اپنی آئینی حدود میں مقید نہ رہے، عادلانہ انتخابات ہوں، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، طے کیا جائے کہ انتخابات کیسے ہوں گے، اور جسے عوام چنے اسے آنے دے اور ملک اور قوم کی اسے خدمت کرنے دے گا۔ خدمت کر سکا تو فابہا، نہیں تو عوام جو ہے وہ تو 2.5 منٹ لگاتی ہے، اٹھا کے باہر مارتی ہے اپنے دل و دماغ سے۔ کوئی نہیں اس کی مقبولیت کو ختم کر سکتا، ظلم سے، جبر سے، نا انصافی سے عوام سے پرے رکھ کر وہ دن بدن بڑھے گی۔ صرف ایک راستہ ہے، اور عمران خان کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹا رہے۔ یہ فواد چودھری
وہ مولوی نام مجھے نہیں آتا وہ، اور عمران اسماعیل، ان کا جا کر ملنا، شاہ محمود قریشی کا بھی اچھا بھلا وہ شخص ہے، مصیبت کاٹ رہا ہے، سلیوٹ ہے، سلام ہے اسے، سلیوٹ کرنا چاہیے قوم کو، ان لوگوں کو، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، قابل احترام ہے یہ لوگ۔ یہ ہے اصل قیادت جو ابری ہے۔ پی ٹی آئی کی اصل قیادت یہ ہے، یہ باقاعدہ طور پہ یہ قیادت نہیں ہے، قابل احترام ہے یہ لوگ، یہ وکلا جتنے حضرات لگے ہوئے، یہ آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کا کام نہیں ہے، اچھے وکیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان میں سنسیئر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن سیاست کوئی اور چیز ہے۔ سیاست اگر کروانی ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اعجاز چودھری کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب ابھی ہماری مسیں پھوٹ رہی، ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے، ہم مخالف کیمپوں میں تھے، تو تنظیم سازی میں ناظم تھی پنجاب یونیورسٹی کے، پھر ایک طویل سیاسی تجربہ، اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی تنظیمیں بنی، جب پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ ساری کی ساری اعجاز چودھری نے رکھی ہے، سارا جنوبی پنجاب، سارا شمالی پنجاب، سارا سینٹرل پنجاب، یہ ساری کی ساری تنظیمیں مرہون منت ہیں اعجاز چودھری، یہ ہے اصل وہ قیادت، یہ ہے وہ لیڈرشپ۔ اور اگر عمران اسماعیل آ جائے، فواد چودھری آ جائے، فواد چودھری کو میرا مشورہ ہے کہ کبھی کبھی زیادہ ہوشیاری نہیں چلتی، اب زہر پر شوگر کوٹ کر کے کسی کو نہیں دی سکتے، اگلے سونگتے ہیں، اگلے کہتے ہیں پہلے خود کھا کے دکھا، بہت باشعور ہو چکے ہیں لوگ آج۔ لہذا میں ایک مشورہ فواد کو، جس پہ میں اس ولاگ کا اہتمام کر رہا ہوں، اور دوسرے اپنی پختہ رائے، یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فواد چودھری کو چاہیے کہ اب انتظار کرے وقت کا، وقت سے لڑنے کی کوشش نہ کرے، چند روزہ زندگی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ بندے کو کفن میں لپیٹا جانا چاہیے، اللہ اسے 100 سال زندگی دے، لیکن یہ زیب نہیں دیتا اسے، اس طرح کنفیوژن پھیلتی ہے، اس طرح رانا ثناءاللہ خشک ہوگا، اس طرح ٹٹر خشک ہوگا، اس طرح خواجہ یورینل کہے گا دیکھو نا جی خیر تو کیا سی کیا آئے گا تھے آ گیا جی نا۔ خدا وہ دن مجھے نہ دکھائے جب انہیں یہ خوشی نصیب ہو کہ عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر آ جائے، اور پھر فواد چودھری کا یہ کہنا کہ میں رانا ثناءاللہ سے ملوں گا، میں خواجہ آصف سے ملوں گا، میں عطا ٹٹر سے ملوں گا، میں باقی لوگوں سے ملوں گا، محسن نقوی سے ملوں گا، نہیں، بالکل نہیں، نہیں ملنا چاہیے، نہیں، چھوڑ دے ان کے حال پہ، چھوڑ دے عمران خان کو اس کے حال پہ، چھوڑ دے اس ملک اور قوم کو اس کے حال پہ، وہ معاملات جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہ ہو، بس پھر دیکھتے جائیے، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، دیکھیے گھبرائے کیا، کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی، کرنے دینے جو کچھ کر رہے ہیں، لکھوائیں اپنا نام اور اپنا کردار تاریخ کے اندر، مزاحمت ہی وہ واحد راستہ ہے جو عمران خان کو رہا کروا سکتا ہے۔ میں اول دن سے دہائی دے رہا، میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا ناظرین اکرام، جب سلمان صفدر، میرا بھائی لطیف کھوسا، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، یہ تمتماتے چہروں سے باہر آئے تھے جب 7-8 ضمانتیں ہو گئی تھی کہ جناب بس سب تیاری ہے، میں نے کہا تھا خدا کا خوف کرو اور عقل کے ناخن لو، یہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، عدالتوں کی کیا جرت ہے کہ عدالتیں اسے چھوڑ دیں عمران خان کو، نہیں، مجبور ہو کر یہ چھوڑیں گے، اسی وقت چھوڑیں گے جب یہ دھرتی خلق خدا کے پیروں کی تھاپ سے دڑ دڑ دڑکے گی، اور انہیں محسوس ہوگا کہ اب ان کے سروں پہ بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، تب انہیں پسینے آئیں گے، ماتھے پر بھی، انگلیوں کے ناخنوں سے بھی پسینے کے قطرے گریں گے، اور تلووں سے بھی پسینہ گرے گا، اس وقت یہ پناہ مانگیں گے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔